یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قانون ملک یہ عوام کے مفاد کے لیے لے کے آ رہے ہیں تاکہ بیک لاگ ختم ہو, عوام کو سہولت ملے اور پھر پرائیورٹی پہ سنا جائے, کیونکہ دیکھیں جو پارلیمنٹ میں چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ تو آپ 24 گھنٹے سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ آپ نے پاکستان کے سپریم کورٹ کو آپ نے پولیٹیکلی ہوسٹیج کر لی ہے. الیکشن کرانا ہے نہیں کرانا وہ ڈیسائیڈ کریں گے. الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوگا؟ کبھی بھی اس ملک میں مطلب 20 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے, کم از کم میں نے یہ تو نہیں دیکھا یہ جج میرا ہے, وہ جج اس پارٹی کا ہے, یہ اس کو فائدہ پہنچا دے گا, یہ اس کو پہنچا. مطلب ہے آپ نے انصاف کو ہوسٹیج لے لیا ہے, پوری طرح سے اس کو ہوسٹیج لے لیا آپ نے, اور مطلب ہے جوڈیشری ایک واحد ادارہ تھا اس کو بھی تہس نہس کر دیا آپ نے. اسٹیبلشمنٹ کی بھی آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں سوشل میڈیا پہ. کوئی ادارہ چھوڑا ہے آپ نے پاکستان کا جس پہ پاکستانی اعتبار کرے؟ دیکھیں یہ اس امام میں سب کپڑوں کے بغیر ہے. یہ یہاں پر عدلیہ بھی بری و ذمہ نہیں ہے, جو کچھ عدلیہ نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل. لیکن عدلیہ کے اس عمل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عدل کے نظام کو ختم کر دیں, اس کو جو اس ملک کی حکومت ہے اس کے تابع کر دیں, جو وہ چاہے گی وہی عدل ہوگا. حکومتوں کے اپنے معاملات جو آپ نے ہیں, جو ان کی سلیکشنز ہیں, آپ جا کے سینٹ کے اندر مظاہرہ دیکھ لیں. آپ خواتین سیٹوں پہ جو افراد آتے ہیں, جو اسپیشل سیٹوں پہ آتے ہیں, ان کی سلیکشن دیکھ لیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کے 70 کروڑ دے کر جج بھی کل ملک میں لگیں, اور جو سب سے کمزور ترین شخص ہوگا وہ ملک کا چیف جسٹس ہو؟ آپ نے نظام کو درست کرنا ہے. اگر بیک لاگ ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ ہے, اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ عدلیہ کی ہے. آج تک عدلیہ نے کبھی کہا ہے کہ ہمیں مزید جج چاہیے, یا ہمارے میں بیک لاگ کی فکر ہے, یا ہمیں ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے؟ یہ بات تو کبھی ہوئی نہیں ہے, نہ عدلیہ نے کی ہے. یہ ٹھیک ہے جب چارٹر ڈیموکریسی ہوا تھا اس وقت 2 جماعتوں کے درمیان تھا, آج سے تقریباً 18 سال پہلے. اس کے بعد آئینی ترامیم ہوئی ہیں, انہی 2 جماعتوں نے کسی بھی آئینی ترمیم کے اندر ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات نہیں کی. اور جو قانون دان بتاتے ہیں, جو لائرز ہیں, کہ جہاں پر کامن لا کا نظام ہوتا ہے وہاں پر کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہوتے. یہ مزید خرابی پیدا ہوگی, یہ مزید انصاف کا نظام ختم ہو جائے گا. اور جو آپ نے مزید شکیں ڈالی ہیں, جو پتہ نہیں ابھی تک تو یہ عجیب آئینی ترمیم ہے کہ آج تک کسی کو علم نہیں ہے کہ آئینی ترمیم تھی کیا. ایگزیکٹلی. رات کے اندھیرے میں اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, سینٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس ملک کے جو سیاست کے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں, جو دعوے دار ہیں جمہوریت کے, جو کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کے ہیں, اس آئین کو اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے جو انہوں نے دیکھی نہیں ہے. یہ اس حد تک ہماری سیاسی سوچ گر چکی ہے, اس حد تک ہماری اخلاقی قدریں گر چکی ہیں کہ ہمیں نہ پارلیمانی جمہوریت کی پرواہ ہے. ہم صرف ایک اندھے قانون پاس کرنا چاہتے ہیں, کالے قانون, عوام کو دکھائے بغیر قانون پاس کرنا چاہتے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. اس بات کو سمجھ لیں. آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے, آپ میں اتنی ہمت اور جرت ہونی چاہیے کہ اس کو رکھیں عوام کے سامنے, عوام اس پہ 3 4 6 مہینے ڈیبیٹ کریں, اس کی اصلاح کریں, اپنا موقف آپ تک پہنچائیں. اس کے بعد پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو, سیاسی جماعتیں اپنا موقف رکھیں, اس کے بعد آئین ترمیم ہوتے ہیں. جس طرح آئین بنتے ہیں, آئین ترمیم کرنے کا راستہ بھی وہ ہے. میں ان افراد سے گزارش کروں گا کہ جو ڈیبیٹس جب آئین بنا تھا 1973 میں, جو ڈیبیٹس ہوئی تھیں, ذرا ان کو پڑھ لیں ایک دفعہ. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں, وقت آپ کے پاس ہے, کیونکہ رات کے اندھیرے میں تو قانون پاس نہیں ہوتے. تو یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج اس ملک کی تمام جو ارباب اقتدار ہیں, ارباب اختیار ہیں, وہ اس ملک کے آئین کو اپنے مفاد کے لیے رات کے اندھیرے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں کوئی عوام کی فکر نہیں ہے. مجھے بتا دیں وہ پارلیمنٹیرین جنہوں نے آئین کی ترمیم دیکھی نہیں ہے اور اس پر ووٹ کرنے کو تیار ہیں, اپنے پارٹی کے حکم کر, اپنے لیڈر کے حکم جو صادر ہو, یہ بہت افسوس کی بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.